تیسرا مرحلہ. اور سائرہ ذوالفقار صاحبہ تشریف لائیں گی اس کے لیے. عمران ابراہیم صاحب تشریف لائیں گے. یحییٰ حسین صاحب تشریف لائیں گے. اور ہنا رفیق صاحبہ تشریف لائیں گی. آئیے. چین میں انسانوں کی کھودی ہوئی ایک مشہور آبی گزرگاہ ہے جس کی لمبائی 180 کلومیٹر ہے جو گرینڈ کینال کہلاتی ہے. آپ کے خیال میں یہ نہر کب کھودی گئی تھی؟ 5ویں صدی عیسوی میں یا 5ویں صدی قبل از مسیح میں؟ 5ویں صدی قبل از مسیح میں. 5ویں صدی قبل از مسیح میں. BC. بعد کے زمانوں میں اس میں توسیع کا کام اور مرمت ہوتی رہی اور ابھی تک یہ استعمال میں ہے. 500 BC. چین کی سب سے بڑی کھارے نمکین پانی کی جھیل چونگھائی میں ہے. اس کا رقبہ 4183 مربع کلومیٹر ہے یا 4583 کلومیٹر. چین میں سب سے بڑی تازہ اور صاف پانی کی جھیل کا رقبہ 3583 مربع کلومیٹر ہے. بتائیے اس جھیل کا کیا نام ہے؟ سوری ایک تو گیا, جلدی میں بتا دیتا ہوں. پویونگ لیک. ہاں جی. چین کے روایتی علم طب میں علاج معالجے کے بہت سے ایسے مؤثر طریقے ہیں جن کی مغربی ماہرین طب سے واقف نہیں تھے. مثال کے طور پر ادویہ کے علاوہ آکیپنکچر, موکسیبسچن, نیومو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے. ان میں کون سا طریقہ علاج اب مغربی اور دیگر ممالک میں بھی مقبول ہو رہا ہے؟ ایکواپنچر. آکیپنکچر, سوئیوں سے علاج. چین کی سرحدوں کے ارد گرد کتنی تعداد میں مختلف ممالک ہیں؟ 12, 11, 15 یا 16؟ 16. پہلا مصنوعی سیارہ چین نے کس سن میں خلا میں چھوڑا؟ 1970. چین کی معلومہ تاریخ کے لحاظ سے شہنشاہ اول کنگ شی ہوانگ نے سارے ملک کو کس سن میں متحد کیا؟ 2211 قبل مسیح میں, 221 قبل مسیح میں, 221 عیسوی میں یا 122 عیسوی میں؟ 221 عیسوی میں. قبل از مسیح میں. سوری. حیوانات کی چند انواع ایسی ہیں جو بہت نادر ہیں اور صرف چین میں پائی جاتی ہیں. میں ان کے چند نام لیتا ہوں. سنہری بندر, سفید لب ہرن, چینی گھڑیال یا مگرمچھ. لیکن ایک بہت اہم اور نادر جانور کا نام میں نے نہیں لیا. The giant panda. آپ سے چین کا زمینی رقبہ 9.6 ملین سکوائر کلومیٹر ہے. پوری دنیا کے ملکوں میں سائز اور رقبے کے اعتبار سے اس کا کون سا نمبر ہے؟ تیسرا نمبر ہے. تیسرا. دو کون سے بڑے ہیں اس سے؟ دو کون سے اس سے بڑے ہیں؟ روس اور کینیڈا. بٹ اینی وے آپ کا جواب ٹھیک ہے. چین کا کون سا شہر چینی کے ظروف یعنی سیرامکس کے باعث پورسلین کیپٹل کہلاتا ہے؟ پورسلین کیپٹل زنگ دی جن. کون سا؟ زنگ دی جن. یس, زنگ دی جن. بالکل ٹھیک ہے. چینی عوام نے ہزاروں سال پہلے ہی ریشم بننا اور پہننا شروع کر دیا تھا. بتائیے 2000 سال پہلے, 4000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے؟ 5000 سال پہلے. 4000 سال پہلے. اور 200 صدی عیسوی تک ریشم ایکسپورٹ ہونے لگا تھا چائنا سے. قدیم چین میں سرکاری افسران منتخب کرنے کے لیے شاہی امتحان کا نظام رائج تھا. بتائیے یہ بادشاہت کے کس خاندان کے زمانے سے شروع ہوا؟ کن بادشاہ؟ سوری, سوئی ڈائنیسٹی. سوئی ڈائنیسٹی میں. رقبے کے اعتبار سے چین یورپ سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ چھوٹا. بڑا. سوری. I am sorry. Thank you. آپ تینوں چلیے, خاتون آپ ادھر آ جائیں. دو مہمان میرے اور یہاں موجود ہیں, میں زحمت دوں گا تشریف لائیں. جناب شفیع عقیل صاحب اور احفاظ الرحمان صاحب, تشریف لائیے جناب. اچھا, آپ نے تو تقریباً بہت ساری زبانوں کے
لٹریچر کو اردو میں. ہاں لیکن اس وسیلہ میرا انگریزی زبان تھی. اچھا تو یہ جو آپ نے فوک زیادہ ٹرانسلیٹ کیا ہے, چائنیز فوک کیا ہے یا کلاسیکل لٹریچر کیا؟ فوک کیا, فوک کہانیاں کی. جی ہاں. اصل میں یہ 66 میں یہاں اس وقت کے چائنا کے جو سربراہ تھے وہ آئے تھے. ہمیں نمبر چھاپنے کے لیے کوئی میٹر چاہیے تھا, تو وہاں ایک پریس ستاشی تھے مسٹر لی, وہی بیچارے کا انتقال ہو گیا ہوا ہے, وہ میرا دوست تھا. میں نے کہا یار کوئی کتابیں دو, ہمیں کچھ چھاپنا ہے. اس نے مجھے یہ کتاب میں نے پڑھی, میں نے کہا یار یہ تو کام کی چیز ہے. چنانچہ میں نے جنگ میں سیریلائز کی, جتنے دن ان کا ٹور رہا تو وہ میں فوک ٹیلز جو ہیں وہ چھاپتا رہا مختلف. راحت صاحب میں ایک چیز کی وضاحت چاہوں گا کرنا کہ فوک ٹیلز کا ترجمہ نہیں ہوتا جی, یہ ترجمہ پلس ٹرانسلیشن ایڈیپٹیشن جو بھی اس کو بڑھاتے جائیں آپ الفاظ. یہ تو ایک کہانی ہے, آپ اس ماحول میں, اس تہذیب میں, اس ثقافت میں رکھ کے اس کا ایک خانچہ جو ہے اس کو اپنی زبان میں منتقل کرتے ہیں, یعنی وہ ترجمہ نہیں ہوتا. بالکل اس لیے انگریزی میں آپ نے دیکھا ہوگا ری ٹولڈ ہوتا ہے. ہاں ری ٹولڈ, فوک ٹیلز ری ٹولڈ. بالکل. فاضل الرحمان صاحب آپ نے تو کتنے 20 سال آپ نے غالباً نہیں 20 سال نہیں 12 سال چین میں رہے. چینی ہوتے ہوتے رہ گئے بس ناک کی بس رستے میں آ گئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا عرصہ وہاں 12 سال گزارے, تو نشر و اشاعت کا کام کیا, پبلیکیشنز کی؟ جی ہاں, میں وہاں غیر ملکی اشاعت گھر میں تھا. ہمارا بیسیکلی ہمارا کام تھا ترجمہ. ویسے تو ہم ایڈیٹر اردو سیکشن کہلاتے تھے, اور ہمارے چینی دوست تو اردو ایکسپرٹ کا لیبل بھی لگاتے تھے, لیکن دراصل وہ کام تھا صرف ترجمے کا. تو چنانچہ ہم نے اردو چینی ادب جو ہے اردو میں منتقل کیا اس تمام عرصے میں. 2 دفعہ میں چین گیا, پہلی دفعہ 69 میں اور 72 میں واپس آیا. پہلے دور میں نے زیادہ تر سیاسی کتابیں کی, اور اس میں صرف میرا کام نہیں ہے بلکہ اور حضرات بھی جو وہاں چین گئے ان کا بھی, اور کچھ پاکستانی مضامین ہیں. لیکن فائنل جو اس کو ریویژن میں نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کوئی 20-30 چھوٹی موٹی کتابیں کی. دوسرے دور میں 1985 میں گیا اور 1993 میں آیا. اس دوران پھر ہم نے خالص چینی ادب اردو میں منتقل کیا, یعنی ناول, ڈرامے, افسانوی مجموعے, یہ سارے ہم نے کیس. مجھے آپ 1 منٹ دیں. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے لوک کہانیاں تو بہت سے ملکوں کی, بہت سی قوموں کی پڑھی بھی ہیں, ان کو منتقل بھی کیا ہے اردو میں. لیکن چین کی لوک کہانیوں میں ایک بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ان میں ہر کریکٹر جو ہے, ہر کردار جو ہے وہ ایک جد و جہد میں مصروف ہوتا ہے, اسٹرگل ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی کہانی میں میں نے اس کو آخر میں ناکام نہیں دیکھا, کامیاب ہوتا ہے آخر میں. ہاں تو کیا ہے, یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنی جو فوک لورز ہوتی ہیں جتنا وہ اثر ڈالتی ہیں آدمی کے ذہن کے اوپر, کوئی اور چیز نہیں ڈالتی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, تشریف رکھیے.